حضرت عمر کے ایک صاحبزادے تھے حضرت ابو شمح رضی اللہ عنہ۔ ایک موقع پر وہ سفر کے درمیان کرتے ہوئے واپس آ رہے تھے، درمیان میں ایک باغ میں گئے اور پھر وہاں ان سے گناہ ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے پاس جبکہ ان کے عدالت لگی ہوئی ہے، ایک موقع پر لوگ آئے، ایک لڑکی آ کر کونے میں ٹھہر گئی، اور جب سارے لوگ گئے حضرت عمر نے پوچھا کہ لڑکی تمہیں کیا کہنا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے بیٹے میرے باغ سے گزر رہے تھے، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کرنے کا کام کیا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ وقت کے خلیفہ، مسلمانوں کے امیر، اب ان کے سامنے ایک سوال ہے کہ بیٹے کے بارے میں ایک لڑکی نے شکایت کر ڈالی ہے، کیا کیا جائے؟ لیکن وہ فاروق اعظم تھے، دربار رسالت سے فاروق کا لقب یوں ہی نہیں ملا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً گئے، تیزی سے بیٹے کے پاس پہنچے، کہا کہ ابو شمع تمہارے بارے میں شکایت آئی، کیا یہ شکایت صحیح ہے؟ ابو شمع نے باپ کے تیور دیکھے، نگاہیں نیچی کر لی اور کہا کہ شکایت صحیح ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جو سزا مجھے دینی ہے یہیں دے دیجئے، پبلک میں لے جا کر نہیں دیجئے۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کو سزا پبلک میں دی جائے اور تمہیں گھر کے اندر سزا دی جائے، یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ایک مجمع عام جمع ہوا، وہاں پر اپنے بیٹے ابو شمع کو کھڑا کیا، جلاد کو حکم دیا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ جلاد نے کوڑے مارنے شروع کیے، ایک دو کوڑے اس نے آہستہ لگائے تو عمر ابن خطاب نے کہا کہ جلاد تمہارا کوڑا اگر ہلکا پڑے گا تو عمر کا کوڑا تمہاری پیٹھ پر پڑ جائے گا۔ جلاد کوڑے مارتا چلا گیا، لوگ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ اب 10 کوڑے باقی ہیں۔ حضرت عمر کی بیوی، امیر المومنین کی بیوی آگے بڑھ کر کہتی ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ یہ 10 کوڑے معاف کر دیجئے، ایک ایک کوڑے کے بدلے میں پیدل ایک ایک حج کروں گی۔ لیکن لوگ ایسا محسوس کرنے لگے کہ یہ چٹان ہے جس کا دل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی شریعت کے حدود کی نفاذ کے معاملے میں، حدود اللہ کے نفاذ کے معاملے میں کوئی بات کسی کی نہیں سن سکتا، اور جلاد کو کہا کہ تم کوڑے مارنے کا کام پورا کرو۔ اور پھر جب آخری کوڑے پڑنے لگے تو محسوس ہونے لگا کہ اب ابو شمع نہیں بچیں گے۔ ابو شمع نے کہا کہ میں جا رہا ہوں ابو جان، خدا حافظ۔ تو اس موقع پر عمر ابن خطاب نے کہا کہ جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو کہنا کہ میں نے عمر کو انصاف کرتے ہوئے پایا ہے۔ 100واں کوڑا پڑا، ابو شمع کا جسم گرا، اور پھر اس کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ابھی جو شخص امیر المومنین کی حیثیت میں نہایت ہی سختی کے ساتھ احکام الہی کا نفاذ کر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیل رواں ٹوٹ پڑا ہے۔ وہ آگے بڑھے، ابو شمع کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، ان کو بوسے دینے لگے، چومنے لگے۔ لوگوں نے محسوس کیا تھا کہ اب تک یہ امیر المومنین تھے، اب یہ باپ ٹھہرا ہوا ہے یہاں پر۔ جب فیصلہ نافذ کرنے کا معاملہ تھا، حدود الہی کا معاملہ تھا، وہاں کوئی محبت نہیں تھی، اور جب فیصلہ نافذ ہو گیا اور جب محسوس کیا کہ اب بیٹا گناہ سے پاک ہو گیا ہے تو محبت پدری پوری طریقے سے واپس آئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔